السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ محمد طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیضان قرآن۔ آج ہے ہمارے مدنی قاعدہ کا لیکچر نمبر 1، جس میں آپ کو پڑھاؤں گا حروف مفردات۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، فرسٹ آف آل آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ پہلا لیکچر ہے، تھوڑا سا لمبا ہوگا، تو اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کچھ باتیں ہیں جو کرنی لازمی ہیں۔ اچھا، آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا کہ میں نے مدنی قاعدہ سے سٹارٹ کیوں لیا، میں ڈائریکٹ قرآن پاک پر کیوں نہیں گیا؟ دیکھیں، اگر آپ نے کوئی بھی زبان سیکھنی ہے نا، وہ انگلش ہو سکتی ہے، وہ اردو ہو سکتی ہے، وہ ہندی ہو سکتی ہے، وہ چائنیز ہو سکتی ہے، الغرض کوئی بھی زبان آپ لے لیں، آپ کو اس زبان کے پہلے الفابیٹ سیکھنے پڑتے ہیں، آپ کے اس کے حروف سیکھنے پڑتے ہیں کہ وہ حروف کتنے ہیں، ان حروف کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے، اور پھر ان کے آگے اس کے کیا رولز ہیں، اس زبان کو پڑھنے کے کیا رولز ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو قرآن پاک کو احسن طریقے سے پڑھنا ہے نا، تو آپ کو قرآن پاک کے اندر استعمال ہونے والے حروف کو پڑھنا ہوگا، پہلے ان کو سیکھنا ہوگا کہ وہ کتنے ہیں، ان کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے، ان کے اوپر کون کون سا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں نہ سیکھیں گے، تب تک آپ قرآن پاک کو احسن طریقے کے ساتھ نہیں پڑھ سکیں گے۔ تجوید نام ہی اسی چیز کا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو حروف استعمال ہو رہے ہیں نا، ان کو ان کے مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ مخرج کیا ہے، یہ صفات کیا ہے، میں انشاءاللہ اس کو آگے ڈیٹیل میں بیان کروں گا۔ ابھی تک یہ دیکھیں کہ حروف کو ان کے مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا، اسے کہتے ہیں تجوید۔ اگر آپ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو وہ ظاہری سی بات ہے، قرآن پاک کے معنی و مفہوم میں تبدیلی لے آئے گا، اور جب قرآن پاک کے معنی و مفہوم میں تبدیلی آئے گی تو وہ گناہ ملے گا آپ کو۔ اس لیے لازمی ہے کہ آپ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ احسن طریقے کے ساتھ پڑھیں۔ اچھا، ایک بات میں یہاں کرتا چلوں کہ میں یہاں عربی زبان کی بات بالکل بھی نہیں کر رہا، میں یہاں پر صرف اور صرف قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو عربی زبان سیکھنی اور سیکھنی چاہیے تو اس کے لیے ٹیچرز علیحدہ ہیں، اس کے لیے صرف النحو ہے، میں اس کا ٹیچر نہیں ہوں، تو خدا را مجھے نہ کہیے گا کہ میں آپ کو صرف النحو پڑھانا شروع کر دوں۔ اچھا، دوسری بات وہ یہ کہ میں نے مدنی قاعدہ ہی سلیکٹ کیوں کیا۔ اگر آپ کو قرآن پاک کے اندر موجود حروف سیکھنے ہیں، اس کے قاعدے سیکھنے ہیں، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ قاعدہ پڑھیں۔ آپ کوئی سا بھی قاعدہ لے سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ نے مدنی قاعدہ ہی لینا، جو آپ کو دستیاب ہو مارکیٹ سے آپ وہ لے لیں۔ میں نے مدنی قاعدہ کا انتخاب صرف اور صرف اس لیے کیا، ایک تو یہ آسان ہے، بہت آسان ہے، دوسرا یہ کہ آپ کو ہر جگہ سے آسانی سے دستیاب ہے، ہر شہر میں مکتبۃ المدینہ موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر اس کو خرید سکتے ہیں، اگر نہیں تو آپ اس کو اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ میں ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دوں گا ویب سائٹ کا، آپ www.dawatislami.net سے اس کو جا کر ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، تو یہ آپ کو آپ کی زبان میں بھی مل جائے گا، آپ کی جو کنٹری کی لینگویج ہے، آپ کو اس لینگویج میں بھی یہ مدنی قاعدہ دستیاب ہے۔ میرا اس کو انتخاب کرنے کا مقصد یہ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کوئی بھی قاعدہ لے لیں، آپ کو حروف کی ادائیگی آنی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے۔ اصل چیز یہ، آپ کوئی بھی قاعدہ لے لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ مدنی قاعدہ ہی لیں، لیکن میں مدنی قاعدہ پڑھا رہا ہوں تو آپ کوشش کریں کہ آپ مدنی قاعدہ ہی لیں۔ خیر، واپس آتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ دیکھیں، میں نے بات کی تھی تجوید کی۔ تجوید کسے کہتے ہیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، حروف تہجی کے ہر حرف کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ چاہیں تو آپ اس کو ایک جگہ پر لکھ لیں، کو اپنی ایک کاپی بنا لیں، کیونکہ آگے بھی آپ کو بہت زیادہ کام آنے والی ہے، اس لیے میں جو چیز لکھواؤں، جو تعریف لکھواؤں، اس کو لکھتے جائیں۔ تجوید کہتے ہیں حروف تہجی کے ہر حرف کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، یعنی جس جگہ سے جو حرف نکل رہا ہے وہ اس کا مخرج کہلائے گا۔ صفات کہتے ہیں خوبیوں کو،
اب ہر انسان کی خوبی ہوتی ہے، اس لیے جو حروف تہجی ہیں اس کا ایک مخرج ہوگا اور ساتھ اس کی کوئی خوبی بھی ہوگی، وہ باریک ہو سکتی ہے، یعنی کہ کوئی حرف ہے وہ باریک ہو سکتا ہے، وہ موٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ سیٹی والا بھی ہو سکتا ہے، وہ سختی والا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ انشاءاللہ جب آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ عربی لغت کے اندر، عربی زبان کے اندر حروف تہجی کے 29 حروف ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کے اندر جو حروف استعمال ہو رہے ہیں وہ 29 ہیں، یعنی عربی زبان کے ہی 29 حروف ہیں۔ ان حروف کو حروف مفردات بھی کہتے ہیں۔ ان حروف کو ہی ان کے مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، میں ابھی آپ کو حروف مفردات پڑھاؤں گا تو آپ جب تک اس کی پریکٹس نہیں نہ کریں گے تو وہ آپ سے صحیح طرح سے یاد نہیں ہوں گے۔ میں ان کا آپ کو مخرج بھی پڑھاؤں گا اور ساتھ ساتھ ان کی پریکٹس آپ کو کرنی ہوگی۔ جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، اس کا مخرج بار بار پڑھیں گے نہیں، تو یاد رکھ لیں نہ تو یہ آپ کو یاد ہونے والے ہیں اور نہ ان کی ادائیگی صحیح طرح سے ہونی۔ حروف مفردات کی ادائیگی صحیح طرح سے لازم ہے، تب تک آپ قرآن پاک کو صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے لازمی ہے کہ آپ اس کی بار بار پریکٹس کریں۔ اب آپ کوشش کریں کہ آپ پورے دن میں کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے قرآن پاک کے لیے مختص کر دیں، صرف اس دوران آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے۔ میرے یوٹیوب چینل کے اندر میری ویڈیوز بالکل فری ہیں، کوئی اس پہ پیسے نہیں ہیں۔ آپ کا جس وقت لگے، جس وقت ٹائم لگے، آپ آئیں میرے یوٹیوب چینل پر آئیں، لیکچر لیں، جس ٹائم آپ ایزیلی فری ہوں۔ کوئی اس میں نہیں ہے کہ اتنے سے اتنے کے درمیان میرا لیکچر اویلیبل ہوگا، کچھ بھی نہیں، بالکل فری ہے۔ آپ جس وقت مرضی آئیں اور لیکچر لیں۔ خیر، اب چلتے ہیں اپنے مدنی قاعدہ کی طرف۔ یہ سکرین پر آپ کو ایک قاعدہ نظر آ رہا ہے، اسے مدنی قاعدہ کہتے ہیں۔ تو آئیں اب میں آپ کو اس کو پڑھاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، الف کو ادا کرتے وقت 1-2 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ الف بغیر جھٹکا دیے، بغیر کھینچے معروف ادا ہوگا، یعنی آپ اس کو جھٹکا دے کر نہیں پڑھ سکتے، آپ اس کو کھینچ بھی نہیں سکتے۔ الف یا اس کو الیف نہیں پڑھ سکتے، بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آپ اس کو معروف احسن طریقے سے ادا کریں گے، آرام کے ساتھ۔ الف با، با دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے۔ آپ کاپی پینسل کے ساتھ اس کو لکھتے جائیں۔ آپ ایک کاپی لے لیں، اس کے اوپر میں جو مخرج پڑھا رہا ہوں آپ اس کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، اور جب آپ مجھے آج کا سبق سنائیں گے تو آپ مجھے ساتھ اس کے مخرج بھی سنائیں گے، اس لیے اس کو لکھ لیں۔ با، تا، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے گی تو تا ادا ہوگا۔ تا، اچھا، تا کو ادا کرتے وقت آپ نے اس کو باریک پڑھنا ہے، اس کو پر نہیں پڑھنا۔ پر کہتے ہیں موٹا پڑھنا، کہ اس کو آپ باریک پڑھیں گے۔ سا، زبان کی نوک اوپر والے سامنے والے، زبان کی نوک سامنے والے اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے تو سا ادا ہوتا ہے۔ سا، اچھا، سا کو ادا کرتے وقت آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ سیٹی کی آواز کسی صورت بھی نہ نکلے۔ سا، جیم، وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی جو زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے، وسط کہتے ہیں درمیان والے حصے کو، وسط زبان اور اوپر جو تالو ہے اس کا درمیان والا حصہ، وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتا ہے۔ حا، حا کو آپ حا حلق کے درمیانی حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اچھا، حا کو ادا کرتے وقت آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ حا کی ہی آواز نکالیں، اس میں ہا کی آواز بالکل بھی نہ آئے۔ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور حا حلق کے درمیان والے حصے سے ہوتا ہے۔ یہ حلق ہوتا ہے، ہماری جو گردن ہے اس کے اندر جو نالی ہے
یہ حلق ہے، اس کے 3 حصے ہیں، اوپر والا حصہ، درمیان والا حصہ اور آخری حصہ۔ ہا حلق کے آخری حصہ سے ادا ہو رہا ہے، اور جبکہ ہا حلق کے درمیان والے حصہ سے ادا ہو رہا ہے۔ اس لیے لازمی ہے کہ آپ ہا کو ہا پڑھیں اور ہا کو ہا پڑھیں۔ یہی تو فرق کرنا ہے، تجوید کہتے ہی اسی چیز کو ہیں کہ آپ ہا پڑھ رہے ہیں تو اگلا جو آپ کو سن رہا ہے، جو آپ کے سامعین ہیں، اس کو سمجھ آئے کہ آپ ہا پڑھ رہے ہیں نہ کہ ہا۔ خو حلق کے اوپر والے حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ خو کی ادائیگی کرتے وقت آپ نے اس کو پر پڑھنا ہے، یہ موٹا حرف ہے، اس کو آپ پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ خو دال، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے تو دال ادا ہوتا ہے۔ دال، یہاں پر مد ہے اس لیے اس کو لمبا کریں گے۔ دال، ذال، زبان کی نوک جب آپ کے اوپر والے سامنے والے دانتوں کی کنارہ سے لگے تو ذال ادا ہوتا ہے۔ ذال، رو، زبان کی نوک اور مقابل تالو سے ادا ہوتا ہے۔ مخرج کو لکھتے جائیے۔ زا، زبان کی نوک دانتوں کے اندرونی کنارہ سے لگے تو زا ادا ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ اسی کی بار بار پریکٹس کریں، اس کو خوب یاد کریں، اس کے مخرج کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور مجھے آج کا سبق بھی لازمی سنائیں۔ آپ کو سکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا، آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھے میسج کریں اور مجھے آج کا سبق بھی لازمی سنائیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔